الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آج پارہ 19 کا خلاصہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. کل ہم نے سورۃ الفرقان تک پڑھ لیا تھا. سورہ فرقان مکی ہے اور اس میں 77 آیات اور 6 رکوع ہیں. اس سورت کے پہلے 2 رکوع 18ویں پارے کے آخر میں آتے ہیں اور اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی ہے جس کے بارے میں مشرکین مختلف قسم کے اعتراضات اٹھاتے اور اس کی آیات کو جھٹلاتے تھے. چنانچہ مشرکین میں سے ایک گروہ قرآن مجید کے واقعات کو پہلے قوموں کے قصے اور کہانیاں قرار دیتا تھا اور دوسرا گروہ اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا افتراء اور ایسی تخلیق کہتا تھا جس میں اہل کتاب نے آپ کے ساتھ تعاون کیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تیسرے گروہ کے خیال میں یہ واضح جادو تھا. گویا وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ من جانب اللہ نہیں ہے. گویا 3 گروہ ہو گئے. ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ پہلے لوگوں کی گھڑی ہوئی کہانیاں ہیں. دوسرا گروہ یہ کہتا تھا کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بنایا ہوا ہے اور ساتھ اہل کتاب نے تعاون کیا. اور تیسرے گروہ کا یہ خیال تھا کہ یہ واضح جادو ہے. چنانچہ قرآن مجید کی انہی آیت کی طرف اللہ رب العزت نے اشارہ کر کے اسی مفہوم کی طرف اشارہ کیا. یہ جو کفار مشرکین کہتے تھے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افترى وأعانه عليه قوم آخرون وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فيتملى عليه بكرة وأصيلا. یہ قرآن کے بعد صاحب قرآن یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہے. ضدی اور متعصب لوگ آپ کو جھٹلاتے تھے. ان کا یہ خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں ہونا چاہیے رسول کو، بلکہ فرشتہ ہونا چاہیے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہیں، ہمارے جیسے ہیں اور ہماری طرح ہی کھاتے پیتے ہیں. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا انزل عليه ملك. اگر یہ رسول ہوتا تو یہ ہماری طرح کھاتا پیتا کیوں؟ یاکل الطعام یہ کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق یہ بازاروں میں چلتا ہے. لولا انزل علیہ ملک اس پر کیوں فرشتہ نازل نہیں کیا جاتا جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں؟ تو یہ ان بدبختوں کے اعتراضات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق. اور اگر بالفرض انسانوں میں سے کسی کو نبوت اور رسالت ملے بھی تو دنیاوی اعتبار سے خوشحال اور سربراوردہ لوگوں کو ملتی، مطلب کہ جو مالدار ہوتے ان کو ملتی. کسی غریب اور یتیم کو تو ہرگز نہیں مل سکتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو یتیم ہیں، ان کو کیسے مل گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے خام خیالیوں اور باطل دعووں کی تردید جو ہے واضح دلائل کے ساتھ کی ہے.
19ویں پارے کے آغاز میں مشرکین کے دعوے اور اعتراضات اور فضول قسم کے مطالبات سے کیا ہے۔ مثال کے طور پر وہ بعض اوقات یہ کہتے تھے کہ ہم پر فرشتے کیوں نازل نہیں کیے جاتے، یا ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ ہم اپنے پروردگار کو دیکھ لیں، لولا انزل علینا الملائکہ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسهم واتوا عتوا کبیرا۔ اس کے جواب میں فرمایا گیا کہ فرشتوں کو یہ اس وقت دیکھ پائیں گے جب وہ ان کی روحیں قبض کرنے کے لیے آئیں گے۔ یوم یرون الملائکۃ لا بشری یومئذ للمجرمین ویقولون حجرا محجورا۔ تو یہ فرشتوں کو کب دیکھیں گے؟ جب وہ ان کی روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے اور ان پر آخرت کا وقت ہوگا، یعنی موت کا وقت ہوگا۔ اور جب یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، چونکہ قبولیت اعمال کی بنیادی شرط یعنی ایمان سے یہ خالی ہیں، اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے۔ تو قبولیت اعمال کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان ہے۔ اس لیے دنیا کے اندر اگر کافر لوگ کوئی اچھا کام کرتے ہیں تو اس کا بدلہ ان کو دنیا میں مل جاتا ہے۔ مثلا رفاع عامہ کا کام کرتے ہیں، جیوز کا کام کرتے ہیں، اس طرح کا مثال کے طور پر میڈیکل کے کیمپ لگاتے ہیں، راشن تقسیم کرتے ہیں، کسی غریب کی مدد کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کے اندر اس کا بدلہ دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ان کے اندر ایمان ہے ہی نہیں جو قبولیت اعمال کی شرط ہو۔ اس لیے قیامت کے دن ان کے اعمال بھی کسی کام نہیں آئیں گے اور وہ اعمال جو ہے خاک بن کر اڑ جائیں گے، اور وہ قیامت کا دن ان کے لیے بڑا سخت ثابت ہوگا۔ یہ ندامت کی وجہ سے اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کہیں گے اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا ویوم یعض الظالم علی یدیہ یقول، یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور اس وقت کہیں گے اے کاش ہم نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ اس دن اللہ کا رسول اللہ کے حضور شکایت کرے گا، اے میرے رب میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ وقال الرسول یا ربی، رسول کہے گا اے میرے رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کو چھوڑنے کی کئی صورتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ قرآن کو سنے نہ اس پر ایمان لائے، یہ کافر کرتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ پڑھتا بھی ہو اور ایمان بھی رکھتا ہو لیکن اس پر عمل نہ کرتا ہو، یہ ہم مسلمان گناہگار ایسے کرتے ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، محبت سے سنتے ہیں، محبت سے پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ زندگی کے معاملات اور تنازعات میں اسے حکم نہ بنائے۔ اور چوتھا یہ ہے اس پر عمل نہ کرنے کی کہ اس کے معنی میں غور و تدبر نہ کرے، فکر نہ کرے۔ اور پانچویں یہ ہے کہ جو روحانی امراض ہیں، قلبی میں امراض ہیں، اس سے شفا حاصل نہ کرے۔ سوچئے کہ آج ہم کس انداز میں قرآن کو چھوڑ چکے ہیں، اور یہ بھی سوچئے کہ جب ہم مہلک روحانی اور اخلاقی بیماریوں میں مبتلا ہونے کے باوجود پرہیز نہیں کرتے اور نہ وہ آسمانی دوا استعمال کرتے ہیں جس میں یقینی شفا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ مزید بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے اور ہلاکت کے سوا کوئی راستہ نہیں نکلے گا، اور کبھی بھی نہیں نکلے گا راستہ۔ اور آج ہم ہلاکت میں ہیں، دینی اعتبار سے بھی ہلاکت میں ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی ہلاکت میں ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے دستور زندگی، حیات زندگی، ضابطہ حیات قرآن مجید جو مسلمانوں کے لیے ضابطہ حیات ہے، اخروی زندگی کا جو ہے وہ معیار ہے، ہم اس کو چھوڑ چکے ہیں۔ مشرکین یہ اعتراض بھی اٹھاتے تھے کہ جیسے تورات اور انجیل ایک بار نازل ہوئی ہے، قرآن مجید ایک بار نازل کیوں نہیں ہوا؟ یہ بار بار کیوں نازل ہوتا رہا؟ 23 سال کے عرصے میں نازل ہوتا رہا۔ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، ایک ہی دفعہ کیوں نازل نہیں ہوا؟ ظاہر ہے کہ تدریجاً قرآن نازل ہونے میں کئی حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کا حفظ کرنا، اس کے معانی کا سمجھنا، احکام کا ضبط کرنا اور عمل کرنا آسان تھا، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک حکمت بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کا قلب مبارک نور قرآن سے منور ہوتا رہے۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے ہم آپ کے دل کو باقی رکھیں، ثابت رکھیں، اس میں استقامت رہے۔ ورتلناہ ترتیلا،
اس قرآن مجید کے حقائق اور علوم سے آپ کی روح کو غذا اور دل کو تقویت حاصل ہو جائے۔ جاننے والے جانتے ہیں کہ یکا یک برسنے والی تیز بارش کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن مناسب وقت تک بتدریج بارش برس کر جو زمین ہوتی ہے اس کو یہ بارش جو ہے وہ بہت فائدہ ہوتا ہے اس سے۔ ان اعتراضات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے جناب سیدنا موسیٰ، جناب سیدنا ہارون، نوح، حضرت ہود اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوموں کا ذکر کیا۔ پھر اس صورت کے آخر میں عباد الرحمن کی 13 صفات ذکر کی گئی ہیں۔ اللہ کے نیک بندے کون ہوتے ہیں؟ آپ خود دیکھیں، پیچھے ہم خلاصے پڑھتے آ رہے ہیں کس طرح اللہ رب العزت جو ہے نیک اور مومن بندوں کے صفات بیان کرتے ہیں، اور صفات بیان کرنے کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے جو مومن مسلمان اس قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں ان کے اندر بھی وہ صفات آ جائیں اور ان صفات کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چنانچہ عباد الرحمن کی جو 13 صفات ہیں، ارشاد ہوتا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں یہ تواضع سے چلتے ہیں، اور دوسری یہ ہے کہ یہ جہلوں سے اعراض کرتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اور تیسری یہ ہے کہ راتوں کو نماز اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اور پانچویں یہ کہ جہنم کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ خرچ کرنے میں اعتدال کرتے ہیں، فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی بخل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ جو ہے ایمان والوں کی صفات بیان فرما رہے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ شرک سے مکمل اجتناب کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، قتل ناحق سے بچ کر رہتے ہیں۔ لا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق، جھوٹی گواہیوں سے اعتراض کرتے ہیں۔ جی اس سے پہلے فرمایا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، زنا اور بدکاری سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں اور جھوٹی گواہیوں سے اعتراض کرتے ہیں۔ گانے بجانے اور برائی کی مجلس سے پہلو تئی کرتے ہیں۔ جہاں ایسی محافل ہوں جہاں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کے تذکرے ہوں، گانوں کے مجلسیں ہوں، وہاں سے یہ نکل جاتے ہیں، وہاں سے اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سن کر متاثر ہوتے ہیں، فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اور 13ویں صفت یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ سے نیک بیوی بچوں کی دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا کہ ہمیں ہادی اور مہتدی بنا دیا جائے۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ چنانچہ اللہ کے حضور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ 13 صفات ہمیں نصیب فرمائے۔ جو ایمان والوں کی 13 صفات بیان ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے فضل اور کرم سے یہ 13 صفات ہمارے اندر فرمائے اور ہمیں بھی عباد الرحمن میں شامل فرما لے۔ یہ 13 صفات اگر کسی مومن کے اندر آ جاتی ہیں تو اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے۔ آگے سورۃ شعراء شروع ہو رہی ہے۔ سورۃ شعراء مکی ہے، اس میں 227 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ اس سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے تا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ تا سین میم تلک آیات الکتاب المبین۔ اور جیسے آپ نے پیچھے پڑھا ہے کہ یہ ایک عجیب نرالا اور انوکھا انداز ہے اللہ تعالیٰ کا کہ جو وہ صورتیں ہیں کہ جن کے ابتدا جو ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد اللہ رب العزت جو ہے قرآن مجید کا تذکرہ فرماتے ہیں۔
چنانچہ اس صورت کے اندر بھی قرآن مجید کا تذکرہ ہوا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے اللہ کی طرف سے بندوں پر بڑا احسان ہے، لہذا اسی کا ذکر ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو مارے مارے ہلکان کیے رکھتے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا، اور وہ درد ایسا لگتا تھا کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی نکل جائے گی۔ اس لیے ارشاد فرمایا اللہ کا باخع نفسک اللہ یکونوا مؤمنین، آپ ہر وقت رنجیدہ خاطر رہتے ہیں کہ یہ لوگ اسلام کیوں قبول نہیں کرتے۔ اور دوسرا رویہ مخالفین کا تھا کہ جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی اس سے اعراض کرنا ضروری سمجھتے تھے۔ فقد كذبوا فسياتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون وما ياتيهم من ذكر من الرحمن محدث الا كانوا عنه معرضين، اعراض کرتے تھے۔ چنانچہ ان آیات کے بعد صورت میں متعدد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا جناب سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ نے 9ویں پارے کے اندر تفصیلاً پڑھا، پھر 16ویں پارے کے اندر پڑھا، اور یہاں بھی تذکرہ آ گیا، اور کل بھی انشاءاللہ تذکرہ آئے گا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم سے خدائی کے دعوے کرنے والے اس جھوٹے نافرمان کو جا کر اللہ کی توحید کی دعوت دیں۔ چنانچہ جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون کے ساتھ فرعون کی دربار میں پہنچے۔ اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ یہ ہے۔ فرعون نے سب سے پہلے احسانات ذکر کیے، میں نے تمہاری تربیت کی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تمہیں احسان جتلانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جبکہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون نے قتل کا واقعہ یاد دلایا جو اتفاقاً آپ کے ہاتھوں ہو گیا تھا، وہ جو ایک قبطی کو تھپڑ مارا تھا، اس کا واقعہ تفصیلاً کل انشاءاللہ 20 پارے کے اندر رہے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے عمدن قتل نہیں کیا تھا بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ فرعون نے کہا کہ رب العالمین کسے کہتے ہیں؟ رب العالمین کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا۔ قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا اور تمہارے آباء و اجداد کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ اس پر فرعون اول فول بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ چنانچہ اس کے بعد فرعون دھمکیوں پر اتر آیا، آپ نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی، اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گئی، ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا، بغل میں ہاتھ کو دبا کر اس کو باہر نکالا تو وہ سفید تھا، دایاں ہاتھ، وہ ہاتھ سورج کی طرح چمکنے لگا، بیضاء للناظرین، ونزع یدہ فاذا ہی بیضاء للناظرین، اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اب فرعون نے کلٹی کھائی اور کہنے لگا کہ یہ تو جادو ہے، اور پھر آپ علیہ السلام کو نیچے دکھانے کے لیے پورے مصر سے نامی گرامی جادوگروں کو جمع کر لیا۔ مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ جادوگروں کی جو ڈالی ہوئی رسیاں تھیں اور لاٹھیاں تھیں، جو دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے تھے، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی کو بھی ڈال دیا اور وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی، سب کو نگل گئی۔ فَالْقَوْا حِبَالَهُمْ عِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا نَحْنُ الْغَالِبُونَ،
فلقا موسیٰ عصا فإذا ہی تلقف، سب کو نکل گئی ما یافکون، جو انہوں نے ڈالی تھیں اور وہ پھر رہے تھے۔ اب جب میدان صاف ہو گیا، جادوگر فوراً سمجھ گئے کہ یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سام کی شکل میں بن گئی تھی یہ جادو نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ وہ سارے کے سارے اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور ایمان کو قبول کیا۔ فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود وہ ایمان پر جمے رہے۔ فرعون نے کہا اچھا تم میری اجازت کے بغیر قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، میں تمہیں اجازت دیتا تم اس سے پہلے ایمان لے کر آ گئے۔ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، یہ تمہارا بڑا جادوگر ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا تھا، لہذا ابھی تمہیں میں سزا دوں گا، فلسوف تعلمون، تم ان قریب جان لو گے، تو یہ معلوم ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ لأقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، میں تمہارے ہاتھ پاؤں خلاف جانب سے کاٹوں گا، وَلَأُصَلِّبَنَّکُمْ أَجْمَعِینَ، میں تم ساروں کو سولی پر لٹکاؤں گا اور تمہیں پھانسی دوں گا۔ چنانچہ 16 پارے کے اندر آپ نے پڑھا ہے کہ انہوں نے یہ کہا فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، ہم اللہ رب العزت پر ایمان لے کر آگئے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ اللہ نے جو حکم دیا اسی حکم کی تابعداری کرتے ہوئے ان لوگوں کو وہاں سے لے کر نکل گئے۔ صبح ہو گئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا، بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو پا لیا۔ دریا میں راستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے، اور فرعون جو ہے لاہو لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ اہل کتاب ہی کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہوتا، لیکن شرط یہ ہے کہ ایمان والے استقامت اور استقلال پر رہیں اور جمے رہیں اور اللہ سے مدد اور نصرت مانگتے رہیں۔